يزل عالما قديرا حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا قديرا عليما خبيرا بصيرا الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم بھائیو بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرمائے، اس کے بعد آپ حضرات کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں سبق ہے، 7ویں کلاس ہے اور 7واں خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کی زندگی کی طرح ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر عرض کیا تھا کہ پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیات ہیں، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ پہلی 5 آیات سورۃ علق کی پہلی وحی ہے۔ اس کے بعد دوسری وحی سورۃ المدثر، اس کے بعد آگے مختلف اقوال ملتے ہیں، اس کے بعد ترتیب نزولی کا جو ہے وہ حساب رکھنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سی آیات کس ہجری میں نازل ہوئی اور کس جگہ پر نازل ہوئی اور کس کے بعد نازل ہوئی، یہ اعتبار رکھنا بہت مشکل ہے۔ تو میں نے ایک حدیث
بخاری شریف کتاب بدء الوحی کی ذکر کی تھی، اسی کے سلسلے میں بات چلی، پھر آخر میں قربانی کے ایک دو مسائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، تو آج ہم اسی سے شروع کرتے ہیں جی، کیونکہ زائد باتیں پچھلے بار میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھیں، قرآن کی خصوصیات بھی ذکر کر دی تھیں اور وحی کی اقسام جو ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی تھیں۔ آئیے جی قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ میرے دوستو، امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے باب کے اندر امام بخاری نے وہ حالات ذکر کیے ہیں کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، وحی کس طرح چلی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس وقت نبی علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی، اس کے اندر یہ ساری حدیث امام بخاری لے کر آئے۔ میں نے آپ کے سامنے جب سیرت کا سبق شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی حالات ہیں نا، وہ سیرت کی کتابوں میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ جو نبوت کی زندگی کے بعد ہیں اس میں اکثر اور بیشتر قرآن کی آیات اور احادیث آئیں گی، سیرت کی باتیں بہت کم آئیں گی، کیونکہ احادیث کا سلسلہ جو ہے وہ سیرت النبی کا اس نبوت کے بعد شروع ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں فرماتی ہیں، آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا جب ہوئی تو آپ کو سب سے پہلے سچے خواب آیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر رات کی تنہائی میں جو کام دیکھتے تھے اپنے خواب کے اندر، صبح سویرے وہ واقعہ بالکل اسی طرح رونما ہو جایا کرتا تھا۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ بن گیا کہ آپ کو تنہائی میسر ہو گئی، آپ تنہائی چاہنے لگے۔ جب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر انسان دوسرے انسانوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جب تعلق جڑتا ہے تو انسان تنہائی چاہتا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی چاہنے لگے، پھر تنہائی کا ایک روپ یہ بھی دھار لیا کہ حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں، خدیجہ مجھے تھوڑا سا توشہ باندھ کر دے، میں غار حرا کی خلوتوں میں جا کر ادھر تنہائی میں کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ سیرت کی کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ غار حرا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹھہرنا یہ آپ کی خاندانی عادت تھی، آپ کے دادا، آپ کے بابا وہ بھی اس طرح کام کیا کرتے تھے۔ بہرحال ان کو نہ مانے یا مانے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مان بھی لیں تو قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کے اندر جاتے ہیں، تنہائی چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے پیغمبر کے پاس جب پہلی مرتبہ جبریل امین تشریف لائے ہیں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آ کر فرمایا، پڑھیے گا، پڑھ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ما انا بقاری، میں تو پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ ادھر بھی میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ایک مطلب ہے میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ادھر ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ یہ پہلی وحی جو ہے یہ تختی پر لکھی ہوئی تھی، تختی پر لکھی ہوئی نہیں تھی یا کسی ورقے پر لکھی ہوئی نہیں تھی، بلکہ یہ زبانی جبریل امین نے آپ کو پڑھائی تھی اور آپ پڑھ رہے تھے۔ تو پڑھ کیوں نہیں رہے تھے؟ اس لیے کہ جبریل امین کی وہ دہشت تھی اور پہلی مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے فرشتے کو اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھ نہیں پڑھنے کی یعنی کہ طاقت ہی نہیں تھی آپ میں، اس لیے آپ کہتے تھے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ میرے دوستو، ویسے بھی قرآن کا رعب اتنا زیادہ ہوتا ہے، ایک مخلص انسان کے دل کے اندر جب قرآن اتارا جاتا ہے تو پھر قرآن اپنا رنگ دکھاتا ہے،
پھر قرآن کیا وہ دہشت اور قرآن کا رعب نظر آتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوا کرتا تھا تو آپ کو سخت سردیوں کے اندر پسینہ آ جایا کرتا تھا، اور ایک واقعہ تو حدیث میں ایسا ملتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے مومن بندو، رمضان کے احکامات ادھر بیان ہو رہے ہیں، اللہ نے فرمایا میرے مومن بندو، آپ جب روزہ رکھنے لگو تو دو دھاگوں کو دیکھا کرو، ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا۔ جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ ایک صحابی نے یوں ہی کیا، ایک سفید دھاگا لیا، ایک کالا دھاگا لیا، ادھر رات کے اندھیرے کو دیکھتا ہے، ادھر دھاگوں کو دیکھتا ہے کہ یہ کس وقت جدا ہوتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، وقت ایسا آ گیا کہ صبح کی اذان کا وقت گزر گیا، لیکن سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہیں ہو رہا۔ وہ صبح پریشان ہو کر آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ کے دربار میں تشریف لے گیا اور عرض کی اللہ کے رسول، اللہ نے تو فرمایا ہے سفید دھاگا جب تک سرخ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے تو اس وقت تک کھاتے پیتے رہنا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر نے تفسیر بتائی ہے کتاب اللہ کی، فرمایا یہ بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن تو نے بات کو سمجھا غلط ہے، تو نے سمجھا غلط ہے۔ یہ حقیقت میں مطلب نہیں ہے کہ جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے۔ اب آگے لفظ اس وقت تک یہ تھا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اگر من الفجر کا لفظ نہیں تھا، پہلے قرآن اتنا نازل ہوا۔ لیکن میرے دوستو، صحابہ فرماتے ہیں جب یہ ایک لفظ اترا من الفجر کا، صرف اتنا لفظ من الفجر کے فجر کی روشنی کو دیکھنا ہے، یہ روشنی صبح کاذب کی ہوتی ہے، جب یہ ادھر سے نکلتی ہے تو یوں لائن کی طرح ہوتی ہے، جب یہ روشنی نکل آئے تو رات کا وقت ختم ہو جاتا ہے، صبح کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وقت من الفجر کا لفظ نازل ہوا، صحابی فرماتے ہیں اس وقت میری ران اللہ کے پیغمبر کی ران کے نیچے تھی، یہ اس ایک لفظ کے روب کی وجہ سے مجھے یوں لگا جیسے میری ران ٹوٹنے والی ہے، اتنا قرآن مجید کا اتنا وزن تھا۔ ایک یہ واقعہ، ایک دوسرا واقعہ بھی ہے، اسی طرح حدیث میں ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، دوسرا وہ بندہ ہے جو اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا۔ قرآن کہتا ہے لا يستوون، برابر ہو نہیں ہے، لا يستوي القاعدون، یہ برابر ہو نہیں ہے۔ لیکن ایک صحابی فرماتے ہیں میں تو معذور تھا، میرا دل چاہتا تھا میں بھی میدان میں جاؤں، میرا دل چاہتا تھا میں بھی جہاد کروں، لیکن میں معذور تھا، جا نہیں سکتا تھا۔ لیکن قرآن نے تو مطلق کہہ دیا جو جاتے ہیں جو نہیں جاتے یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا ہے، اللہ کے پیغمبر سے عرض کرتا ہے میرے محبوب میں تو معذور ہوں، میرا دل تو بڑا کرتا ہے کہ میدان جہاد میں جاؤں، لیکن رب العالمین نے پھر ایک لفظ اتارا غیر اولی الضرر، یہ ایک لفظ صرف اتارا غیر اولی الضرر، یہ وہ بندے ہیں جو بغیر عذر کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے جو میدان جہاد میں جاتے ہیں، یہ جن کو عذر نہیں ہے یہ ادھر بیٹھتے ہیں، اور جو میدان جہاد میں جاتے ہیں یہ برابر نہیں ہے۔ اب ایک لفظ اترا نا تو اس کا معنی ہے کہ بغیر عذر کے جو بیٹھتے ہیں یہ ان کے برابر نہیں ہے۔ صحابی فرماتے ہیں اس وقت اللہ کے پیغمبر ایک اونٹنی پر سوار ہو رہے تھے، جب یہ لفظ اترا تو وہ اونٹنی آہستہ آہستہ نیچے بیٹھنے لگ گئی، اتنا رعب تھا قرآن مجید کا۔ تو یہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، اور آپ دیکھیں یہ بھی یعنی کہ نبی علیہ السلام کی دل مبارک پر قرآن ایک مرتبہ اسی لیے نہیں اتارا گیا، یہ بھی ایک وجہ ہے، 23 سالوں میں اترا نا، آہستہ آہستہ آیات لفظ اترا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ
من الفجر کا لفظ اللہ تعالیٰ پہلے ہی قرآن میں اتار دیتے، یا غیر اولی الضرر کا لفظ قرآن میں پہلے ہی اتار دیتے، بعد میں اتارنے کا کیا مقصد ہے؟ اصل میں یہ واقعہ اس طرح ہونا یہ بھی قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ وہ کس طرح؟ اس طرح کہ اگر یعنی کہ دیکھیں، جب من الفجر کا لفظ نہیں تھا تو رسول اللہ اپنی طرف سے من الفجر کا لفظ ملا سکتے تھے؟ نہیں ملا سکتے تھے، ملا سکتے تھے لیکن نہیں ملایا۔ وہی کا انتظار کیا کہ میں اپنی طرف سے اس کے اندر ایک زیر کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ قرآن کی حقانیت کی ایک یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار کیا کرتے تھے، جب تک نہیں آ جاتی تھی ایک لفظ، ایک زبر اور ایک زیر کا بھی اضافہ نہیں کرتے تھے۔ ایک یہ۔ اور میرے دوستو، قرآن اللہ کی تجلیات میں سے ایک تجلی ہے، اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے۔ اور میرے دوستو، موسیٰ کلیم اللہ تو اللہ کا لاڈلا پیغمبر تھا، اللہ سے باتیں کرتا رہا، اللہ سے کلام کرتا رہا، اللہ سے گفتار کرتا رہا، گفتگو کرتا رہا۔ جب گفتگو کی حد ہو گئی تو کہنے لگے ربی ارینی انظر الیک، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے ساتھ بات کرنے کا اتنا مزہ ہے تو تیرے ساتھ تجھے دیکھنے کا کتنا مزہ ہوگا، تجھے دیکھنے کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن قرآن کہتا ہے رب العالمین نے فرمایا لن ترانی، میرا محبوب، میرا موسیٰ کلیم اللہ، تو میرا لاڈلا تو ہے، میں نے تیرے ساتھ کلام کی، اس سے پہلے میں نے اس طرح کسی کے ساتھ کلام نہیں کیا ہے، لیکن میرا موسیٰ کلیم اللہ لن ترانی، تیری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکے۔ لیکن وہ لاڈلا تھا نا، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تجھے مشاہدہ کراتا ہوں۔ رب العالمین نے اپنی تجلی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وحر موسیٰ صاعقا، رب العالمین نے اپنی تجلیات میں سے ایک تجلی اس کوہ طور پر ڈالی اور فرمایا میرا موسیٰ اگر یہ کوہ طور سلامت رہ گیا تو بھی میری تجلیات کو برداشت کرے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو کر گر کرے۔ اور میرے دوستو، جو بندے اللہ کی طرف رجوع لایا کرتے ہیں وہ اپنی اس چھوٹی سی خطا کے بعد، اس اجتہادی خطا اور بھول کے بعد کہنے لگ جاتے ہیں تبت الیک تبت الیک تبت الیک وانا اول المؤمنین، میرا اللہ میری غلطی کو معاف کر دے، میں تجھ پر سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں، سب سے پہلے میں ایمان لاتا ہوں، تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ لیکن میرے دوستو، یہ قرآن بھی تھی اللہ کی تجلیات میں سے ایک تجلی ہے۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، قرآن کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے پہاڑوں کی مضبوطی پر ڈالتے تو پہاڑ اس کی مضبوطی کو برداشت نہ کر سکتا۔ ہم اس قرآن کو کسی بھی مخلوقات پر اتارتے تو وہ مخلوق اس کو برداشت نہ کر سکتی۔ یہ تو میرے محمد کا سینہ ہے جس نے سارا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، یہ تو آمینہ کے لال کا سینہ ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم یہ مثالیں بیان کرتے رہتے ہیں، جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں وہ سمجھتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی 5 آیات اپنے سینے میں محفوظ کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ پہلی 5 آیات اپنے سینے میں محفوظ کی ہیں، اللہ کی قسم اتنے بہادر انسان، جتنا بہادر میرا پیغمبر، جتنا طاقتور میرا پیغمبر، ایسا طاقتور انسان تو دنیا میں نہیں آیا۔
لیکن اللہ کے پیغمبر کو پسینہ آ گیا، آپ کو سردی لگنے لگ گئی، آپ کا جسم کانپنے لگ گیا۔ اللہ کے پیغمبر جلدی جلدی دوڑے، حضرت خدیجہ کی آغوش میں آئے ہیں۔ آغوش میں آئے تو آواز لگاتے ہوئے آئے، زملونی خدیجہ، دسرونی خدیجہ، خدیجہ مجھے کمبل دو، خدیجہ مجھے چادر دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہو رہی ہے۔ میرے دوستو جس طرح کی خاتون خدیجہ گزری ہے، اسلامی تاریخ میں ایسی کوئی خاتون نہیں آئی۔ اس نے جب دیکھا نا کہ میرے محبوب کو سردی لگ رہی ہے، میرے محبوب پر پسینے کے آنسوں کی طرح پسینہ ٹپک رہا ہے، تو جلدی جلدی کمبل بھی دیا، چادر بھی دی، پھر اس کے بعد اپنی خوبصورت زبان کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئیں، بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے فرماتی ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرا پیغمبر میں اپنے رب سے امید کرتی ہوں ہمارا رب تجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا، تجھے ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ انک لتصل الرحیم، تو رشتوں کو جوڑنے والا ہے۔ اب یہ اخلاق حسنہ کی عملی تصویر بتا رہی ہے نا۔ جس انسان نے اخلاق سیکھنا ہو نا تو یہ 5 باتیں یاد کر لے، یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے، اس سے بڑا کوئی اخلاق نہیں ہے جو حضرت خدیجہ نے بتایا۔ پہلی کیا بات ہے؟ انک لتصل الرحیم، آپ تو رشتوں کو جوڑتی ہیں، آپ نے رشتوں کو کبھی نہیں توڑا، ہمیشہ ہی رشتوں کو جوڑ جاتے ہیں۔ اور میرے دوستو یہ اس جگہ پر ہوتا ہے جب رشتہ دار اللہ کے مقابلے میں نہ آئے۔ اگر رشتہ دار اللہ کی کتاب کے مقابلے میں آ جائیں، اگر دوست اللہ کی کتاب کے مقابلے میں آ جائیں تو پھر سارے دوستوں کو اللہ کی کتاب پر قربان کر دیں، ساری رشتہ داریوں کو اللہ کی کتاب پر قربان کر دیں۔ یہ اس وقت ہے جب انسان کی ذاتی اناد کی وجہ سے انسان کی رشتہ داری ٹوٹ رہی ہو، اس وقت اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تو اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھ، ان کو مت توڑ۔ انک لتصل الرحم، پہلی بات۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، غریبوں کو کما کر دیتے ہو، جن کا کوئی نہیں ہوتا میرا پیغمبر تو ان کو کما کر دیتا ہے۔ ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کا پیسہ، ساری دنیا کا مال رب العالمین کے پاک پیغمبر کو اللہ نے ایسا جگر عطا کیا تھا، ساری دنیا کا مال بھی خرچ کر کے غریب کے بچے کی مسکراہٹ کو خرید لیا کرتے تھے۔ ایک مسکراہٹ بس مل جائے یتیم بچے، عید آ رہی ہے نا تو آپ نے اپنے بچوں کے بھی کپڑے لینے ہیں اور اپنے غریب دوستوں کے بچوں کے بھی کپڑے لینے ہیں، آپ نے خود بھی گوشت کھانا ہے اور اپنے غریب بچوں کو دوستوں کو بھی گوشت کھلانا ہے، صرف خود نہیں کھانا، ان کو بھی ساتھ ملانا ہے خوشیوں کے اندر۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ تو غریبوں کو کما کر دیتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ کا کوئی مہمان آ جائے تو قرضہ لے کر بھی اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ 4 خصلتیں حضرت خدیجہ نے بیان کی، اور آخری بار پھر حضرت خدیجہ کی زبان حرکت میں آئی، آپ فرمانے لگے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، میرا محبوب جس وقت ایک طرف حق آتا ہے ایک طرف باطل آتا ہے، آپ نے تو ہمیشہ حق ہی کا ساتھ دیا ہے۔ جس انسان کے اندر یہ والی خوبیاں ہوں اس کو اللہ تعالیٰ کیسے ضائع کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے تنہا چھوڑ دے گا۔ اب یہ تسلی دی حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد یہاں پر بس نہیں کیا، ان کا چچا زاد بھائی تھا ورقہ بن نوفل، اس کے پاس لے گئیں اور فرمانے لگیں کہ اپنے بھتیجے کی بات سنیے گا، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے وہ سارا واقعہ جو ہے نا وہ بیان کر دیا کہ اس طرح فرشتہ آیا، اس طرح میرے ساتھ ہوا، میں جاتا تھا غار حرا میں، مجھے سچے خواب آتے تھے، اس طرح میرے ساتھ ہوا، اس نے یہ والے کلمات مجھے سکھائے۔ اب ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ یہ عیسائی تھا اور
بالکل حقانیت پر تھا. اس نے عیسائی مذہب قبول کیا تھا. یہ مشرک نہیں تھا مشرکین مکہ کی طرح. اور اس کے پاس تورات کا علم بھی تھا اور زبور کا بھی تھا اور عبرانی زبان کے اندر اس کو بھی یہ جانتا تھا. تو کہنے لگا کہ بھتیجے اگر میرا علم سچا ہے تو میں ایک بات بتاؤں, یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر آیا کرتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا, مگر نہ ایک میں بات بتا دیتا ہوں کہ آپ کو آپ کی قوم والے نکال دیں گے. نبی علیہ السلام حیران ہوئے, مجھے نکالیں گے؟ سچا کہتے ہیں, امین کہتے ہیں, اپنے جھگڑوں میں فیصل مانتے ہیں, مجھے کیسے نکالیں گے؟ وہ کہنے لگا بھتیجے جس انسان نے بھی اللہ کی دعوت دی ہے, یہ پیغام سنایا ہے, اس کی قوم نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی, اس کو نکالا ہے. اور میرے دوستو آج بھی یہ قانون ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر کوئی انسان ایسا ہے نا کہ اس کے سامنے لاکھوں کا مجمع ہے اور وہ تقریر کرتا ہے تو لوگ نعرے اور سبحان اللہ کہتے ہیں, تو پھر دو باتیں وہاں پر ہوں گی. ایک تو یہ ہوگا, یا تو اس نے پہلی زندگی میں تکلیفیں برداشت کر لیں, یہ لوگ جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ ساری قربانیاں دینے والے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. اگر اس طرح نہیں ہے نا تو پھر سمجھ جائیں کہ اس انسان نے کبھی توحید نہیں سنائی ہے. یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا, اس کے سامنے لاکھوں کا مجمع توحید پر جمع نہیں ہوا کرتا ہے. اور میں آپ کو اپنی بات بھی بتا دوں, میں نے ابھی تک ادھر کھول کر توحید بیان نہیں کی ہے, یہ تو میں آپ کے ساتھ ویسے اس طرح آپ سمجھ لیں مذاق لگا رہتا ہوں. جس دن میں نے توحید بیان کی نا آپ سب بھاگ جاؤ گے. صحیح بات کر رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا ہوں. قرآن والی توحید جو ہے یہ بہت سخت ہے. یہ وہ برداشت کر سکتا ہے جو توحید سن کر خوش ہوتا ہے. جس کے اندر تھوڑی سی دل کے اندر بکجی ہو نا, وہ قرآن والی توحید سنے گا تو بھاگ جائے گا. قرآن تو سیدھے فتوے لگاتا ہے. تو میرے دوستو, اللہ کے پیغمبر کو پہلے دن بتا دیا گیا تھا کہ جس دن آپ میں پیغام لے کر نکلنا ہے. اچھا ایک بات یہ سن لیں کہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں کیا ہے کہ یہ مسلمان ہوئے یا حالت کفر پر, عیسائیت پر فوت ہو گئے. اس کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ مسلمان ہو گیا تھا, کیونکہ اس نے گواہی دے دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت نبی اسلام نے تبلیغ کا کام ہی شروع نہیں کیا تھا. اقرأ بسم ربک الذی, یہ جو پہلی آیات ہے نا, ان میں تبلیغ کا ذکر ہی نہیں ہے. تبلیغ کا ذکر دوسری وحی کے اندر آتا ہے, یا ایھا المدثر قم فانذر. تو یہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ اہل فطرت میں سے تھا اور اس کو جو ہے مسلمان تصور کیا گیا. دوسرے یہ بھی ہے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ورقہ بن نوفل کو اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے. تو اس لیے امت نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ورقہ بن نوفل مسلمان تھا. میرے دوستو پہلی 5 آیات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اس رب کے نام کی طاقت کے ساتھ, اس رب کے نام کی برکت کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے. میرے دوستو اس دنیا میں ایک ہی خالق ایسا ہے, ایک ہی خلاق ایسا ہے جو پانی پر تصویریں بناتا ہے. استاد جی نے کہا تھا نا, تصویر کو تو پانی مٹا دیا کرتا ہے, پانی تو تصویر کو مٹانے میں کام آتا ہے, لیکن میرے دوستو ہمارا پروردگار ایسا ہے جو گندے پانی پر انسان کے نقشے بنا کر یوسف جیسا حسین پیدا کرتا ہے. اور میرے دوستو داتا وہ نہیں ہوتا جس کی قبر لاہور میں ہے, داتا وہ بھی نہیں ہے جس کی قبر گجرات میں ہے, داتا وہ بھی نہیں جس کی قبر مدینے میں ہے. داتا وہ ہے جو انسان کے نقشے گندے پانی پر بنا کر بلال جیسا حسین بناتا ہے. خلق الانسان من علق. اور دوسرے مقام پر قرآن نے وہ نقشہ کھینچا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. قرآن کہتا ہے ہم نے 2 پانیوں کو لیا, ایک کو ماں کے سینے والی ہڈیوں میں سے نکالا, دوسرے کو باپ کی پیٹھ والی ہڈیوں میں سے نکالا. ان 2 پانیوں کو ہم نے ماں کے رحم کے اندر ٹھہرایا. یہ پانی ٹھہرنے والا نہیں تھا,
یہ تو پانی کودنے والا ہے، ہم نے اپنی طاقت کے ساتھ اس پانی کو ٹھہرایا، اس کے بعد ہم نے اس پر قدرت کی مشینیں چلائیں، ہم نے اپنی قدرت کی کاریگری کرنا شروع کی ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر ہم نے اس کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کیا، جمے ہوئے خون کے بعد ہم نے اس کو ایک لوتھڑے میں تبدیل کیا، اس کے بعد ہم نے اس کو ایک ہڈی میں تبدیل کیا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھ رہا ہے، انسان کے اندر روح پھونکی جا رہی ہے، انسان پروان چڑھ رہا ہے۔ اسی پانی سے ہم نے شیشہ بنا کر آنکھوں میں لگایا، اسی پانی سے ہم نے پتھر بنا کر ہڈیاں بنائی ہیں، ناخن بنائے، بال بنائے۔ میرے دوستو، ایسا کون ہے اس دنیا میں سائنسدان، ایسا کون ہے اس دنیا میں پیر فقیر جو ایک پانی کے قطرے سے شیشہ بنا دے؟ ایسا کون ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے انسان کی ماں چل رہی ہے، کام کر رہی ہے، اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہے، اندر خون بن رہا ہے، اندر ہڈیاں بن رہی ہیں، اندر دل بن رہا ہے، اندر بچہ حرکت بھی کر رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ فتبارک اللہ، یہ صرف وہی ہے جو برکتیں دینے والا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، میں قربان جاؤں میرے پروردگار کی کیسی تخلیق کاری ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام کی طاقت کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے بنایا، ایک خون کی پھٹک سے بنایا ہے۔ میرے دوستو، انسان کی اوقات یہ ہے کہ گندے پانی سے شروع ہو کر انسان کی اوقات مٹی میں مل جانا ہی تو ہے، مل جانا ہی تو ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ سورہ طارق کے اندر اللہ نے اس طرف توجہ دلائی نا کہ اپنی پیدائش کی طرف دیکھ، میرے سامنے اکڑتا ہے، اپنی پیدائش تو دیکھ کس طرح ہوئی ہے، میرے سامنے اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اپنے رب کے نام کی طاقت کے ساتھ جو بڑا کریم ہے، جو کرم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے حدیث، اللہ نے اپنے عرش پر یہ عبارت لکھ لی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری رہے گی، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے اکڑتے نہیں ہیں، جو اللہ کے سامنے غرور و تکبر نہیں کرتے، یہ ان کے لیے ہے۔ جو انسان اللہ کے سامنے اکڑتا ہے پھر اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے، ان بطش ربک لشدید، انسان اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جو جھک گیا، گناہ کر کے بھی جھک گیا، نیکی کر کے بھی جھک گیا، اور کہتا رہا کہ میرا تو کوئی کمال نہیں میرے مولا، اگر تو نے مجھے طاقت دی تو نیکی کروں گا، تو طاقت نہ دے تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، طاقت، نیکی کی طاقت بھی کون دیتا ہے؟ برائی بھی ہوتی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کی طاقت تو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ جو انسان نیکی کر کے بھی جھک گیا، گناہ کر کے بھی جھک گیا، اللہ کی رحمت اس کے لیے۔ اور جو اکڑتا ہے، جو اللہ کی آیات کا مذاق بنائے، کبھی مسجد میں آئے بھی نہ اور امید رکھے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا اور اللہ غفور رحیم ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں جو بندہ اور جو عالم لوگوں کو ایسی آیات سناتا ہے نا کہ جس میں اللہ کی بخشنے کا ذکر ہے اور باقی آیات نہیں سناتا، صرف اللہ کی غفور الرحیم والی آیات سنا کر کہتا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، امام مالک فرماتے ہیں یہ انسان واجب القتل ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ نے مذاق کیا ہے ہمارے ساتھ، اس میں جو تعزیرات آئی ہیں، جو سزاؤں کا ذکر آیا ہے، یہ کافروں کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان اگر غیر اللہ کا سجدہ کرے تو یہ مسلمان رہے گا، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دے تو یہ مسلمان رہے گا۔ مسلمان کہاں رہے گا؟ جب کام کافروں والے ہیں تو پھر یہ بھی کافر ہے، اس میں کون سا شک ہے؟ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اس رب کے نام کی طاقت کے ساتھ جو بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو علم سکھایا ہے قلم کے ساتھ۔
امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا حدیث، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ قلم کو، اس لیے پہلی آیات میں قلم کا ذکر ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا لکھ جو ہو چکا اور جو آگے ہو جائے گا۔ اس قلم نے وہ ساری تقدیر لکھ دی۔ اب دیکھیں ادھر ایک روایت میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، وقت بھی ختم ہونے والا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ اگر کوئی حدیث ہوتی تو کوئی آیات ہوتی تو ہمیں ماننے میں کون سا مسئلہ ہے، مان لیتے، لیکن جو حدیث پیش کی نا وہ حدیث مصنف عبدالرزاق کی، اور وہ جس چیپٹر کے اندر ہے، جس باب کے اندر ہے، وہ باب ابھی تک گم رہا، کچھ عرصے سے وہ ان کو مل گیا۔ اب جو حدیث پیش کی تو اس کی سند ہی نہیں ملتی، اس کی کیا نہیں ملتی؟ بولیے بولیے، میں بات سمجھتا بھائی، کیا نہیں ملتی؟ سند نہیں ملتی۔ حدیث کا دار و مدار سند پر ہوتا ہے، اگر کسی حدیث کی سند نہیں ہے تو پھر اس حدیث کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو اس حدیث کی سند ہی نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے رسول اللہ کے نور کو پیدا کیا۔ اگر کچھ صحیح حدیث ہو تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ صحیح حدیث نہیں ہے، یہ بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، ترمذی میں نہیں ہے، ابو داود میں نہیں ہے، ابن ماجہ میں نہیں ہے، موطا امام مالک میں نہیں ہے، مسند احمد میں نہیں ہے، کسی کتاب حدیث کے اندر نہیں ہے۔ تو مصنف عبدالرزاق کی یہ حدیث ضعیف نہیں، صرف موضوع روایت ہے، اس کی سند ہی نہیں ہے، جس کی سند نہ ہو وہ موضوع روایت ہوتی ہے، من گھڑت جس کو کہتے ہیں۔ تو آج کا سبق ادھر ختم ہوتا ہے۔ قربانی کے ایک مسئلہ ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ حرام مال کی قربانی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ مسلم شریف کے اندر 2346 نمبر حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ خود بھی پاکیزہ ہیں اور صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی اسلام نے فرمایا کہ جو حکم اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دیتا ہے وہی حکم مومنوں کو بھی دیتا ہے۔ پھر آیت تلاوت کی سورہ مومنون کی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ۔ پھر آیت تلاوت کی سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومن بندو پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا کہ ایک بندہ سفر پر نکلا، لمبے سفر پر نکلا، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا پہننا بھی حرام کا۔ پھر وہ آگے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، تو نبی اسلام نے فرمایا کہ انا یستجاب لہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کیسے قبول فرمائے؟ تو جس انسان کی جو حرام کھائے، جو حرام کا مال کمائے، اس انسان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے تو قربانی کیسے قبول فرمائے؟ تو جو انسان حرام کا مال کماتا ہے اس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ ایک اور مسئلہ سن لیں کہ قربانی کرنا سنت ہے یا واجب ہے، اس کے اندر ایک اختلاف ہے، میں ذکر نہیں کرتا ہوں، بات صرف عرض یہ کرتا ہوں کہ چاہے سنت ہو یا چاہے واجب ہو، قربانی کے دنوں میں جس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ قربانی کر سکتا ہے تو اس پر قربانی کرنا ضروری ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔